السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو 5th ڈے چیلنج۔ یہ ہمارا آخری ویڈیو ہے مخارج کا، جس میں ہم اور ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ ایک مرتبہ آپ کو دوبارہ سے جو بھی ہم نے 4 ڈے چیلنج میں 4 ڈیز میں جو سیکھا ہے اس کو پھر سے میں ایک بار آپ کو یہاں پہ اور ایک بار مطالعہ کر دیتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کا پورا سا پھر سے ریوائز ہو سکے، اور جو بھی آپ کو پارٹ نہیں سمجھ میں آیا انشاءاللہ آپ وہ یہاں پہ سمجھ پاؤ گے۔ تو سب سے دیکھیے مخارج حلقی۔ حلقی کے معنی ہم نے سیکھا تھا کہ حلق سے نکلنے والے حرف، ٹھیک ہے۔ تو حلق کا 3 پارٹ ہم نے سیکھا ہے نا، یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ حلق کا 3 پارٹ ہم نے سیکھا، اس میں سے دیکھیے 3 حصے ہیں، حلقہ اور حلقی۔ عربی میں بولتے ہیں مخارج الحلقی۔ حلق کا نیچا والا حصہ سے ہم حمزہ اور ہا ادا کریں گے، اور حلق کے بیچ والے حصے سے عین اور ہا ادا کریں گے، اور حلق کے اوپر والے حصے سے غین اور خو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ حلق کے 3 حصے ہیں، نیچے حلق کے نیچے باٹم پارٹ سے حمزہ آ، اور درمیانی سے عین ہا، اور اوپر والے حصے سے غین خو۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ تھوڑا سا زوم کیا میں نے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، تو اس کو میں پھر سے صحیح کر دیتی ہوں۔ دیکھیے حلق کے 3 پارٹس، نیچے کا اب لوور پارٹ، مڈل اینڈ اوپر کا جو ہے وہ ٹاپ والا، باٹم، مڈل اینڈ ٹاپ۔ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خو۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیے مخارج لسانی، ٹھیک ہے۔ مخارج لسانی کے معنی ہے زبان سے ادا کرنے والے حرف کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان سے ادا کرنے والے حرف کتنے ہیں، تو تھوڑا سا زوم کر دیتی ہوں جی۔ ابھی دیکھیے سب سے پہلے ہم کیا سیکھیں گے، یہاں پہ اوپر کا دیکھیں گے ہم، کیا ہے؟ را، نون اور لام۔ یہ 3 حرف کو کیا کرتے ہیں، جو ہماری زبان ہوتی ہے نا اس کو ہم کہاں پہ لگاتے ہیں؟ اوپر۔ یہ ہمارا زبان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ریڈ یہ والا ہے نا یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا زبان ہے۔ تو اس کو کہاں پہ لگاتے ہم؟ اوپر۔ زبان کی نوک، میں مخارج بتا دیتی ہوں، زبان کی نوک اوپر کے 4 داڑوں کے مسوڑوں میں لگانے سے را، نون اور لام ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھے سے دھیان سے سنیے ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر سے بتاتی ہوں، یہ ہے زبان۔ ابھی ہم دیکھیں گے زبان کی نوک، جو یہ ٹپ ہے نا اس کو کہاں پہ لگائیں گے ہم؟ اوپر کے 2 سامنے کے دانتوں کے کنارے میں لگانے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ ف، دال اور تو۔ ف، دال اور تو، ٹھیک ہے۔ ف، دال اور تو۔ پھر سے بتاتی ہوں، زبان کی نوک کنارے پہ 2 دانت، سامنے کے 2 دانتوں کے ایج میں لگانے سے ف، دال، یہ والا دال اور ذو، ٹھیک ہے۔ ف، دال اور ذو ادا ہوتا ہے۔ ابھی اسی طرح دیکھیے دوسرا والا، زبان کی جو ٹپ ہے وہ کہاں پہ لگائیں گے؟ ابھی اوپر کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے تا، دال اور تو ادا ہوتا ہے۔ تا، دال اور تو ادا ہوگا۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیے، زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے کہاں پہ لگانا ہے؟ نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے سین، ز اور صاد ادا ہوگا۔ سین، ز اور صاد، یہ 3 حروف صفیر ہے۔ اس میں ہم کو وسلنگ کی آواز آئے گی، سیٹی کی آواز آئے گی، سین، ز اور صاد، ٹھیک ہے۔ اچھے سے دیکھیے پھر سے ایک بار ناظرین،
بار بار آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے ریوائز ہو پائے، کچھ پرابلم نہ ہو سمجھنے میں۔ یہ ہے ہمارا زبان۔ زبان کی نوک کو اوپر کے داڑھوں کے مسوڑوں میں لگانے سے را، نون اور لام کلیئر ہو گیا۔ ابھی دیکھیے پیچھے کے حساب سے آئیں گے ہم۔ یہ زبان ہے نا، ہاں یہ ہے زبان۔ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ تا، دیل اور تو۔ اسی طرح زبان کی نوک زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے پہ لگانے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ ث، ذیل اور ضو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے سین، ز اور صاد ادا ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا تھوڑے پوائنٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو حلق اور زبان یہ دو کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ حلقی کے 6 لیٹرز سے اور زبان سے ادا کیے گئے تھوڑے لیٹرز اوپر ہے اور تھوڑے لیٹرز نیچے ہے، جو کہ پکچر میں آپ کو دکھ رہا ہے۔ پکچر کو دیکھیے اور اچھے سے سمجھیے، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں گے ہم نیکسٹ دیکھیے ناظرین، یہ والا پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے ایک دم، حروف مستعلیہ۔ تو حروف مستعلیہ کس سے کہتے ہیں؟ سب سے مین پہلے اس کو سمجھے، یہ نام کو۔ حروف مستعلیہ وہ حرف ہے جو اس کی ادائیگی ایک دم ہیویلی پروناؤنس کی جاتی ہے۔ جو حروف مستعلیہ کے معنی یہ ہے، وہ حرف جو کہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، چاہے اس پہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، وہ ہر حال میں موٹا پڑھیں گے۔ ابھی دیکھیے عربی لیٹرز میں موٹا کیسا پڑھیں گے اور باریک۔ موٹا ان دا سینس ایک دم ہول ماؤتھ، اس کو ہیویلی پروناؤنس کرنا، اور جب ہم ایسا کریں گے نا تو ہمارے ہونٹ گول ہوں گے، اور باریک والے الفابیٹس جو کہ ہمارے لپس اسٹریچ ہوں گے اور اس کو ایک دم ہلکا سا پڑھیں گے۔ ابھی دیکھیے اس کو موٹا کیسا پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ صاد، ضاد، طا، طا، قاف، غین، خا، ٹھیک ہے۔ صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غین اور خا۔ تو یہ ہے حروف مستعلیہ 7، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ہے نا ایک دم موٹا پڑھیں گے، چاہے ہر حال میں یہ موٹا ہوگا، چاہے اس پہ اعراب باریک والا کیوں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ حروف لسانیہ دیکھیے، مانے حروف لتھاویہ، یہ وہ حرف جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ث، ذیل اور ضو، اس کو ادا کرتے وقت زبان تھوڑی سی باہر کی طرف آتی ہے اور زبان کا ٹپ جو ہوتا ہے وہ اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے پہ لگانے سے ث، ذیل اور ضو ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ میں دیکھیے حروف صفریہ، مانے حروف صفیر کسے کہتے ہیں؟ سیٹی کو کہتے ہیں۔ حروف صفیر سیٹی کو کہتے ہیں، جو کہ ز، سین اور صاد ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا ہلکا سا ہم کو سیٹی کی آواز آئے گی، ایسی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ ز، سین اور صاد۔ ابھی ناظرین ہم دیکھیں گے یہاں پہ الف سے لے کے یہاں تک کے پورے الفابیٹ کا ایک بار پورا پروناؤنسنگ میں کرتی ہوں، جیسے کہ ہم نے ابھی جتنے بھی الفابیٹس کو کس طرح ادا کرنا ہے جو سیکھا ہے، اس کو دھیان میں رکھ کے اب یہ حروفوں کو ویسا ہی پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے دیکھیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف، الف کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. با، تا، ثا، جیم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، لام، الف، حمزہ، اور لاسٹ والا ہے یا. ٹھیک ہے، ابھی ہم پھر سے ایک بار میں اس کے مخارج پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو ادائیگی کی جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا وہ آپ کا فلیش بیک ہو سکے. الف کا کوئی مخرج نہیں ہے، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے. تا زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے تا ادا ہوتا ہے. ثا زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے کنارے پہ لگانے سے ثا ادا ہوتا ہے. جیم زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے تالو پہ لگانے سے جیم ادا ہوتا ہے. ہا حلق کے بیچ کے حصے سے ح ادا ہوتا ہے. خا حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتا ہے. دال زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے. ذال زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے کنارے پہ لگانے سے ذال ادا ہوتا ہے. را زبان کا سائیڈ کا حصہ اوپر کے چار دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے را ادا ہوتا ہے. زا زبان کی کونی نیچے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے زا ادا ہوتا ہے. سین زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے تالو پہ لگانے سے یہ ہے سین زبان کی کونی نیچے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے سین ادا ہوتا ہے، جس میں ہم کو سیٹی کی آواز آئے گی. شین یہ جو ہے زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے تالو میں لگانے سے شین ادا ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیے صاد زبان کا کونی نیچے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے صاد ادا ہوتا ہے. اور ضاد زبان کی کروٹ اوپر کے چار دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے. طا زبان کی کونی اوپر کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے طا ادا ہوتا ہے. ظا زبان کی کونی کہاں پہ لگائیں گے؟ زبان کا ٹپ اوپر کے دو دانتوں کے کنارے پہ لگانے سے ظا ادا ہوتا ہے. عین حلق کے بیچ کے حصے سے غین حلق کے اوپر والے حصے سے. فا اوپر کا جو دو دانت ہے وہ نیچے کے ہونٹ کو لگانے سے فا ادا ہوتا ہے. قاف زبان کی جڑ اوپر کے تالو پہ لگانے سے قاف ادا ہوتا ہے. کاف زبان کا آخری حصہ اس کو تھوڑا سا قاف کے مخارج سے ہٹ کے کاف اوپر کے تالو پہ لگانے سے کاف ادا ہوگا. لام کا کیا ہے؟ را کی طرح زبان کی جو کونی ہے اس کو کیا کریں گے؟ اوپر کے چار دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے لام ادا ہوتا ہے. میم دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے سے میم. نون زبان کی کونی اوپر کے چار دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے نون ادا ہوتا ہے. واو دونوں کے ہونٹوں کے نہ ملنے سے واو. ہاں حلق کے نیچے والے حصے سے ہاں ادا ہوتا ہے. اب یہ ہے لام الف، ٹھیک ہے، اور یہ ہے حمزہ. زبان حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ ادا ہوتا ہے. یا جو کہ زبان کے بیچ کا حصہ اوپر کے تالو پہ لگانے سے یا ادا ہوتا ہے.
تو یہ تھا ہمارا مخرج ورڈ ٹو ورڈ جو کہ میں نے ابھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا تھا مخرج کا سفر. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کے بعد کا بھی آپ کو اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھاؤں. میں نے بہت ایک دم آپ لوگوں کو امپورٹنٹ پوائنٹس لے کر مخرج کے 5 ڈے چیلنج میں کیا ہے، کیونکہ ایک دم ڈیپ بھی اگر آپ جائیں گے، جیسے کہ بہت عربک لیٹرز میں زواحق کسے کہتے ہیں، ادنائے حلق، درمیانی حلق، اور جیسے کہ زبان کو کہتے ہیں لسان، حروف، اس طرح جو عربی میں ہے نا، یہ ہے نا بگنرز کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ ورڈز کے. اس کے لیے میں نے سمپل وے میں کوشش کیا کہ آپ لوگوں کو ہے نا ایکسپلور کروں اس کو بہت سے اچھے سے انداز میں، اور ایک دم سمپل وے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا. انشاءاللہ آگے کا بھی جو بھی لیسنس ہے، ابھی ہم نورانی قاعدہ کو سٹارٹ کریں گے. تو یہاں سے ہمارے آدھا بیس ہمارا مخرج ہے اور آدھا قواعد ہیں جو کہ سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تو 5 ڈے چیلنج الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. 5 ویڈیوز کو اچھے سے دیکھیے، اچھے سے سنیے، غور سے اس کو سمجھیے پکچر کو دیکھ کے، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اور کوشش کرنا ہے سنتے ہوئے خالی سننا نہیں ہے، ہم اس کو ادا کرتے ہوئے سنیں گے تو انشاءاللہ ہم کو جب ہماری پروناؤنسنگ کریکٹ ہوگی. اور ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں، جو کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے آن لائن کلاسز لینے میں، تجوید کے کلاسز لینے میں یا حفظ کرنے میں، تو آپ لوگ مجھے ہے نا ڈی ایم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہاں پہ نمبر بھی اپلوڈ کروں گی، تاکہ آپ لوگ اس کو، اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے تو آپ لوگ مجھے میسیج کر سکتے. انشاءاللہ ہم اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جو کہ نورانی قاعدہ کا فرسٹ لیسن ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو حروفوں کی ادائیگی اچھے سے اچھے انداز میں اور صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمارا یہ پڑھنا بھی قبول کرے، پڑھانا بھی قبول کرے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ علم کی توفیق عطا کرے. آمین و ثم آمین. اور ایک پارٹ دیکھیے، اس میں حروف مستعلیہ جو حرف ایک دم موٹا سا پڑھے، وہ والے حرف یہ ہے، جو کہ خو، صاد، ضاد، طا، ظا اور غین. 1 2 3 4 5 6 اینڈ دس ون از 7 قاف. تو 7 حروف مستعلیہ لیٹرس ہے جس کو ہم موٹا پروناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 لیٹرس ہے جو ہم ہر حال میں اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، چاہے اس پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ 7 ہے جن کو ہم ایک دم موٹا ادا کریں گے.